3 پیس میں ملبوس بابے اور چغلی میٹنگ۔ میں اکثر اس پروگرام میں اور کبھی کبھی اس پروگرام سے باہر دوسرے مواقع پہ یا دوسرے پروگرامز میں بابوں کا ذکر کرتا ہوں اور ڈیروں کی بابت عموماً باتیں کرتا ہوں، جس کے باعث عموماً راہ چلتے ہوئے اور دیگر کئی جگہوں پہ لوگ مجھے روک کے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کے بابے کیا ہوتے ہیں اور ان میں ایسی کون سی صفت ہے جو آپ ان سے اس قدر مروب ہیں، اور انہی کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ آپ پڑھے لکھے آدمی اور یہیں کہ نہیں ولایت سے پڑھ کر آئے ہیں، وہاں پڑھاتے بھی رہتے ہیں۔ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ان بابوں میں کون سی ایسی خوبی ہے جو آپ کو متاثر کرتی ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کبھی ان سے ملیں یا آپ ان کے ڈیروں پر آئیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس حد تک عام لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ بابوں سے مراد میری یہ نہیں کہ ایک آدمی جس نے سبز رنگ کا لباس پہنا ہے، اس کے سر کے لمبے بال ہوں، لمبی لٹیں رکھی ہوں، گلے میں تسبیحات ہوں، منکوں کی مالائیں ڈلی ہوں، ضروری نہیں کہ وہ بابا ہو۔ بہرحال کچھ بابے ایسے روپ میں ہوتے ہیں، لیکن اکثر بابے جو آپ کی زندگی میں آپ کے قریب سے اور گرد و پیش سے گزر جاتے ہیں وہ 3 پیس میں ہوتے ہیں۔ سرخ رنگ کی ٹائی بھی لگاتے ہیں۔ ان کی سرخ رنگ کی ٹائی میں سونے کی پن بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ شخص جو میرے اس قدر قریب بیٹھا ہے یا میرے اس قدر قریب سے اٹھ کر گیا ہے، اس کے اندر ایسی کون سی بات تھی جسے میں پکڑ نہیں سکا اور میں اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے خواتین و حضرات۔ فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے وجود کا ایک ریڈیو سیٹ بنانا پڑتا ہے جس پر تمام اسٹیشن آسانی سے پکڑے جائیں۔ میں ایک سنگل بینڈ کا ریڈیو ہوں، میرے اوپر صرف ایک لاہور ہی سنائی دے رہا ہے، لیکن جناب میرے کمرے میں دنیا بھر کی آوازیں اکٹھی ہوتی ہیں۔ اگر میرا ریسیونگ سینٹر اچھا ہوگا تو دوسری چیزیں بھی بڑی آسانی کے ساتھ پکڑ لوں گا، لیکن اگر وہی ڈل رہا تو پھر مشکل ہے۔ اب میں ڈلنس کو دور کرنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے ایسے لوگوں سے ملتا رہوں جس کے اندر آپ کو اپنے سے مختلف کوئی چیز نظر آئے۔ مغرب والے اس طرح کے رویے کا اظہار کرنے میں کوئی کنجوسی نہیں کرتے۔ وہ بڑے متجسس قسم کے لوگ ہیں۔ انہیں جو ہی کوئی ذرا مختلف، ذرا عام سا ہٹ کے انسان نظر آئے، کوئی کردار ملے، وہ رک کر اسے دیکھتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں ہے، اس کی تحقیق کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک بات طے شدہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کو غلط کہہ دیا تو وہ غلط ہو گیا۔ اب آدمی کسی غلط شخص کے اندر یہ دیکھتا ہی نہیں کہ شاید اس میں کچھ اچھی بات ہے، جسے وہ اپنی طرف سے غلط یا خراب قرار دے کر الگ ہو جانا چاہتا ہے، اسے اچھائی تراشنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی جاتی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ باباؤں کے پاس ایک عجیب و غریب جذبہ ہوتا ہے جو ہم میں نہیں ہے۔ وہ جذبہ ہے انسانوں سے محبت کرنے کا۔ ہم کتابی طور پر تو کہہ لیتے ہیں کہ جناب ہم محبت کرتے ہیں یا ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، ہمیں بڑی محبت ہے ان لوگوں سے، لیکن محبت کے اندر داخل ہو کر اس کو اپنی ذات پہ وارد کرنا یہ ایک مشکل اور مختلف کام ہے۔ جس طرح بارش کا ذکر اور بارش کے اندر بھیگ جانا دو الگ باتیں ہیں۔ بارش کا ذکر کرنے سے جس طرح آدمی بھیگتا نہیں ہے، باب محبت کے عمل میں آسانی سے داخل ہوتے ہیں، جسے ہم بڑے حسرت سے دیکھتے ہیں اور ہمیں تا دم مرگ یہ حسرت ہی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر ان کا ایک سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ نہایت ہی بیہودہ اور غیر توجہ طلب انسان کے اندر سے بھی کوئی ایسی چیز تلاش کرتے ہیں جو اس کی خوبی ہوتی ہے۔ وہ خوبیوں کو ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ ہم سے 2 4 نہیں اٹھائی جاتی، وہ چادریں نہیں اٹھائی جاتی، وہ جو چپلیں نہیں اٹھائی جاتی جو بابے اٹھاتے ہیں۔ ہم ان کی طرح وہ چھپا ہوا حصہ اجاگر نہیں کر پاتے۔ ہماری ٹریننگ کچھ اس طرح کہ جب ہم کسی بھی شخص سے ملتے ہیں ہم اس شخص کی اچھائیوں پہ نظر نہیں کرتے، صرف اس کی برائیاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ شاید ہماری تربیت ہی اس طرح ہوتی ہے۔ مجھے ایک بہت پرانا لطیفہ یاد آ رہا ہے جو میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک میراثی تھا جو بڑا بزرگ آدمی تھا، لیکن اس کی بیوی اس سے بڑی تنگ تھی اور اسے طعنے دیتی رہتی تھی کہ اپنی شکل دیکھ تو کیسے بزرگ لگ سکتا ہے۔ بیچارہ بڑا پریشان ایک دن مغرب کی نماز کے بعد دعا کر رہا تھا تو اس کی بیوی نے اٹھا کر ٹھڈا مارا، بولا تو ادھر بیٹھا ہے دعائیں مانگ رہا ہے، اٹھ کے کوئی کام ہی کر۔ بیوی کی حرکت سے اسے غصہ آیا، اپنی جگہ سے اٹھا، ہواؤں میں ابھرا، آسمانوں میں چھا گیا۔ آسمان کے 3 بڑے بڑے چکر لگائے اور اس کی بیوی نیچے کھڑی دیکھتی رہی اور سوچنے لگی کہ یہ کوئی اللہ کا بڑا ہی قریبی بندہ ہے۔ جب وہ میراثی نیچے آیا تو اس نے بیوی سے کہا، دیکھا ہمارا کمال؟ اس کی بیوی نے کہا، کون سا کمال؟ کہنے لگا، وہ اللہ کا جو پاکیزہ بندہ تھا۔ اس نے کہا، او میسی۔ تو پھر وہ کہنے لگا، اچھا ایسے ہی لڈی ٹیڑھا ٹیڑھا اڑدا پیا ہے، اسی لیے تم ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے۔ تو جناب بات یہ ہے کہ یہ بات تو پرانی ہے، لیکن جب ہم کسی بندے سے ملتے ہیں ہمیں اس میں سے ٹیڑھی نظر آتی ہے، اور جب ٹیڑھ ہمیں نظر آتی ہے تو ہماری زندگی میں، ہماری ذات اور وجود میں بھی ایک ٹیڑھ پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ ٹیڑھ نکلتی نہیں ہے۔
اور اس لیے اللہ نے ہم پر خاص مہربانی فرما کر ہمیں غیبت سے منع کیا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ کافی عرصے کی بات ہے کہ ہم کسی بابے کے ذکر میں داخل ہوئے، محفل میں بات کر رہے تھے کہ ٹریننگ کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے وجود کے اندر ایک ایسا عضو ہے جو اگر خراب ہو جائے تو سارے کا سارا بندہ خراب ہو جاتا ہے، اور وہ عضو دل ہے۔ اور اس طرح سے ہم اور آپ لوگوں کے دل خراب ہو گئے ہیں اور ان کے اوپر راکھ جم گئی ہے، جیسے پرانی دیگچی میں چائے پکاتے ہیں اور وہ اندر باہر سے ہو جاتی ہے نا، بالکل ایسے ہی ہمارے دل ہو گئے ہیں۔ ہم اللہ کے ذکر سے اسے صاف کرتے ہیں، اس کو مانجا لگاتے ہیں، اللہ ہو کر کے اس کے زنگ اور کائی کو صاف کر لیتے ہیں، اور یہ خرابی بے شمار گناہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ آپ یقین کیجئے گا، جب میں اس محفل میں تھا اور میں شامل ہونے والا تھا تو میرے دل میں سوچا کہ میں تو ایک اچھا نوجوان ہوں، میں نے تو کوئی خاص گناہ نہیں کیا، تو میرا دل کیسے کالا ہوا اور میں اس کو مانجا لگاؤں؟ میرا خیال ذہن میں آنا تھا اور میں کافی دیر تک یہ سوچتا رہا۔ محفل ذکر سے پہلے وہ بابا جی کہنے لگے کہ اس سے پہلے ہم محفل شروع کریں، شاید بہت سارے اصحاب یہ سوچتے ہیں کہ وہ اچھے ہیں اور انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو ہمارا دل کیسے کالا ہوا؟ تو کوئی بڑا گناہ نہیں کیا، کوئی چوری نہیں کی، کسی گھر پہ قبضہ نہیں کیا، تو میں بتا دوں آپ کو کہ بہت بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ غیبت ہے۔ خواتین و حضرات، اب غیبت تو ہم سارے ہی کرتے ہیں، اس کے بغیر تو ہم کھانا نہیں کھاتے۔ ہمارے گھر میں بہویں کہتی ہیں کہ جی ماموں اب تو ہمارا غیبت ٹائم ہو گیا ہے۔ 10 بجے ان کی چغلی میٹنگ ہوتی ہے اور وہ ہر بار ایک دوسرے کے گھر میں جاتی ہیں اور کہتی ہیں اس بار ہم نے چغلی میٹنگ رضیہ کے گھر میں رکھی ہے۔ 10 سے لے کر 12 تک وہ چغلی کرتی ہیں۔ میں نے کہا تم اتنی زیادہ کیوں چغلی کرتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی ساری دنیا میں اور کرۂ ارض پہ چغلی ہو رہی ہے، اب جو اخبار چھپتے ہیں وہ چغلیوں سے تو بھرے ہوتے ہیں، جو کالم چھپتے ہیں ان میں خرابیاں ہی ہوتی ہیں، اچھائیاں تو کسی کی برائی نہیں بیان کرتے کہ جی فلانا فلانا جو ہے وہ کچھ اچھا سیکھے۔ تو ہم نے بابا جی کے ہاں جب ذکر کی محفل میں شرمندگی سے ذکر شروع کیا تو احساس کیا کہ واقعی چغلی تو بہت زیادہ کرتے ہیں اور روز کرتے ہیں۔ اب وہ اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ اپنی ذات میں چونکہ کوئی صفت یا خوبی نہیں ہے یا کم ہے، اور ہم دوسرے کو نیچے پانی کے اندر دھکیل کے اور ڈبوں کو اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں۔ میں نے کہا بابا جی آپ ایسی خوبی تلاش کیسے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا اگر آپ کسی شخص کے اندر داخل ہوں اور اس کے متعلق صاحب حال ہوں تو آپ کو آسانی ہو اور آپ بھی اس بات کو یا خوبی کو پکڑیں گے جیسے ہم پکڑتے ہیں۔ مائیکل اینجلو ایک بہت بڑا مجسمہ ساز تھا، اس نے بہت خوبصورت مجسمے تراشے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے بھی بہت سارے مجسمے بنائے۔ اس کا بنایا ہوا ڈیوڈ کا 18 فٹ اونچا مجسمہ فلورنس میں بھی ہے جسے ساری دنیا دیکھنے جاتی ہے اور ہم نے بھی دیکھا ہے۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ مائیکل یہ بتاؤ تم یہ مجسمہ کیسے بناتے ہو اور اتنا خوبصورت، یہ تو انسانی کمال کا ایک آخری حصہ ہے۔ اس نے کہا میں تو مجسمہ بناتا ہی نہیں، نہ مجھے بنانا آتا ہے، میں سنگ مرمر کا ایک ٹکڑا کہیں پڑا دیکھتا ہوں اور مجھے اس میں ڈیوڈ نظر آتا ہے اور میں چھینی ہتھوڑی لے کر اس پتھر میں سے ڈیوڈ کے ساتھ کا فضول حصہ اتار دیتا ہوں اور اندر سے ڈیوڈ نکل آتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام۔ میں کچھ کرتا نہیں، مجھے تو ڈیوڈ صاف نظر آ رہے ہوتے ہیں، بس اس کے ساتھ کے غیر ضروری پتھر میں اتار دیتا ہوں۔ تو جس طرح یہ بابے ہیں نا، یہ انسان کی غیر ضروری چیزیں اتار دیتے ہیں، تو نیچے سے بڑا پاکیزہ اچھا اور خوبصورت سا انسان نکال کے اپنے سامنے بٹھاتے ہیں اور پھر اس کو توجہ کے ساتھ وہ سب کچھ عطا کرتے ہیں، بشرطے وہ شخص اس کا آرزو مند ہو اور صبر والا ہو۔ لیکن جو آرزو مند ہو وہ صابر بھی ہونا چاہیے، جیسے خداوند کریم فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر کسی نے اللہ کو پانا ہو تو وہ صبر کرنے لگ جائے، اس کا کام بن جاتا ہے۔ جبکہ لوگ اس کے لیے درود وظیفے ناک رگڑتے ہیں، لیکن اللہ کو صبر کرنے والے پاتے ہیں۔ میں نے شاید اس محفل میں پہلے بھی یہ بات بتائی ہے کہ میری ایک تائی تھی، وہ تیلن تھی، ان کا شوہر فوت ہو گیا تھا۔ وہ تائی بیچاری کوہلو پیلتی تھی، نہایت پاکیزہ عورت تھی، 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی، لیکن انہوں نے شادی نہیں کی۔ جب میں ان سے ملا تو تائی تیلی کی عمر کوئی 60 برس کے قریب تھی اور ان کے پاس بڑی خوبصورت پیڑھی رکھی رہتی تھی اور ہر وقت وہ بغل میں دبا کے رکھتی تھی۔ جب بیل کے پیچھے چلتی تب بھی وہ ان کے ساتھ ہوتی۔ وہ ساگ بڑا اچھا بناتی تھی اور میں سرسوں کا ساگ بڑے شوق سے کھاتا۔ وہ مجھے گھر سے بلا کے لے کے جاتی کہ آجا ساگ کھا لے، میں نے تیرے لیے پکایا۔ ایک دن میں ساگ کھانے بیٹھا تو جب بیٹھنے لگا تو وہ پیڑھی میرے پاس پڑی تھی، میں بیٹھنا چاہا تو کہنے لگے نا پتر ایسے نہیں بیٹھنا۔ میں نے کہا کیوں، اس پہ کیوں نہیں بیٹھنا؟ شاید زیادہ خوبصورت ہے، کیوں نہیں بیٹھنا؟ میں کیا پیارا بیٹا نہیں ہوں؟ کہنے لگا نہیں تو میرا پیارا بیٹا ہے پتر، تو میرے سارے گاؤں سے پیارا ہے، پر تو اس پہ بیٹھ نہیں سکتا۔ تو کہنے لگی تائی کہ جب تیرا تایا فوت ہوا تو مسجد کے مولوی نے مجھ سے کہا بی بی تیرے اوپر بڑا حادثہ گزرا ہے، لیکن تو ابھی بھی زندگی کے پیتل کو سونا بنا لے، یہ تجھے اللہ نے عجیب سا چانس دیا ہے، اگر تو صبر اختیار کرے گی تو اللہ ہر وقت تیرے ساتھ ہوگا، چونکہ یہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
تائی کہنے لگی میں نے پھر صبر کیا. جب کئی سال گزر گئے تو ایک دن مجھے خیال آیا کہ اللہ میرے پاس ہوتا ہے، اس کے بیٹھنے کے لیے ایک اچھی سی پیڑھی ہونی چاہیے. تو میں نے یہ رنگین پیڑھی بنائی ہے، اس کو قرین اور خوبصورتی سے سجا لیا. اب میں ہر وقت اپنے پاس رکھتی ہوں، جب اللہ کو بیٹھنا ہو تو اس پہ بٹھاتی ہوں. میں کپڑے دھوتی ہوں، اپنا کام کرتی ہوں، روٹیاں ساگ پکاتی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ میرا اور میرا اللہ کا تعلق ہے صبر کی وجہ سے میرے ساتھ ہے. تو خواتین و حضرات، ایسے لوگوں کا تعلق بھی بڑا گہرا ہوتا ہے. ایسے لوگوں جنہوں نے اس بات کو یہاں محسوس کیا، وہ قرآن میں کہیں بات کو دل سے مان گئے. وہ خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں. ہم جیسے لوگ جو ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں اور ہمارا رخ اللہ کے فضل سے سیدھے رستے ہی کی طرف ہے. ہم سے کچھ کوتاہیاں ایسی ضرور ہوئی ہیں جو ہمارے کیے کرائے پر کوچی پھیر دیتی ہیں، جس سے ہمارا بدن، روح اور دل خراب ہو جاتا ہے. مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے اعظم خورشید کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں نفرت کی فضا پیدا ہو چکی ہے. اب یہ نفرت کی فضا کس وجہ سے پیدا ہوئی؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے معاشرے میں مختلف گروہ انسانی نفرت میں مبتلا ہیں. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم اس علاقے کے رہنے والے ہیں. ان لوگوں سے ہٹ کے مسلمان ہوئے جو انسانوں کو پسند نہیں کرتے. وہ برہمن تھے. ہم ایک اعتبار سے کنورٹڈ ہیں. ہمارے اندر وہ کچھ کھینچی کھینچی سی چیز چلی آ رہی ہے. ہم کو ایسا آدمی جو خدا نخواستہ چھوٹے درجے پر ہو، وہ اچھا نہیں لگتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں جاتے ہوئے فرمایا کہ کوئی گورا کوئی کسی کالے پر اور کالے کو گورے پر فوقیت نہیں. انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اگر تم فوقیت کا رستہ جانتے ہو تو وہ تمہیں تقوی میں ملے گا. اور تقوی ایسی چیز ہے جس میں آپ جتنے نیچے ہوتے جائیں گے اتنے ہی اوپر ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ تقوی میں عاجزی ضروری ہے. بابا جی سے ہم یہی دریافت کرتے رہے کہ لوگوں سے محبت کیسے کرنی ہے، کیونکہ لوگوں سے محبت کیے بغیر اللہ کا راستہ نہیں ملتا. ہم محبت کے بغیر اللہ کے پاس ڈائریکٹ نہیں جا سکتے. لوگوں کی خدمت کر کے اور انسان مان کر ہی کسی منزل پہ پہنچ سکتے ہیں. خدمت نہ بھی کریں تو یہ مانے تو صحیح کہ یہ بھی انسان ہے. ہمارے بابا جی کے ڈیرے کے پاس ایک بابا لہنا جھاڑو دیا کرتا تھا. وہ جب بھی آتا بابا جی اسے اتنی عزت دیتے کہ کھڑے ہو جاتے. میں نے کہا جی یہ تو جمع دار ہے، چھوڑیں. وہ کہتے تھے نہیں، یہ بڑا باعزت آدمی ہے. ہم کو کھانے میں وہاں دال ملتی تھی، جب آتا تو پیڑھی کے نیچے سے مکھن بھی نکالتے تھے، چٹنی بھی نکل آتی، کاٹا ہوا پیاز، کھیرے، یہ ساری چیزیں جی لہنا صاحب کو ملتی تھیں. میں نے کہا جناب ہم ایم اے پاس کر کے آئے، پڑھے لکھے ہیں، اور یہ ساری چیزیں آپ اس کو دیتے ہیں. بابا جی کہنے لگے پتہ حکیم کو پتہ ہوتا ہے کہ مریض کو کیا دینا ہے. اپنی شکلیں دیکھو، شکر کرو تمہیں کھانے میں دال روٹی مل رہی ہے. خواتین حضرات، یہ ڈیرے والے بڑے ظالم ہوتے ہیں. میں بات کر رہا تھا کسی آدمی کے اندر ساری خرابیاں دیکھ کر، ٹیڑھا ٹیڑھا چلنا دیکھ کر، اس کا لنگڑا پن دیکھ کر، اس کے اندر ایسی چیزیں تلاش کرنا، یہ اس کی خوبی ہے جو کسی وجہ پہ کھل نہیں سکی. اب ایسے شخص کے ساتھ محبت کرتے چلے جانا آپ کے دل کو روشنی عطا کرتا ہے، اور اس کے بغیر کسی درد کے صاف بھی کرتا ہے. دل کو صاف کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ محبت کریں. چلے محبت نہ بھی کریں، مشکل کام ہے، آپ انسان تو تسلیم کریں. کیونکہ گو کہ مجھ سے 80 برس کی عمر تک پہنچنے کے باوجود یہ نہیں ہو سکا کہ میں جو مخالف ہے اس کی شہ رکھ کے قریب تو اللہ ہے، اور کم سے کم درجے کے پاس بھی اللہ موجود ہے. ہمیں تو اس کی عزت کرنی چاہیے. ولایت کے لوگوں کے بارے میں جو ہم تاثر رکھتے ہیں نا کہ وہ لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اخلاق نہیں ہے جس کا اللہ تقاضا کرتا ہے. ان کے پاس تو صرف اس اخلاق کا عکس ہے. اصلی اخلاق ان کے پاس ہوتا تو وہ افغانستان پہ سے بمباری نہ کرتے بغیر کسی جواز اور دلیل کے. انہوں نے ایسا کیا، وہ بھی ابھی اصلی اخلاق سے محروم ہیں. لیکن آپ کے اور میرے دلوں پر ان کا دبدبہ جی ہے کہ وہ جو وعدہ کرتے ہیں یا سودا کرتے ہیں وہ اسے پورا کرتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہمیں ان سے بازی لے جانی ہے. ہمیں اللہ کی رحمت کو اپنی طرف موڑنا ہے اور ہمیں جو عطا کیا گیا ہے اس کو حاصل کرنا ہے. مسلمان ساری دنیا میں اتنے ذلیل و خوار کیوں ہیں، کیوں اتنی مشکل میں پڑے ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری کائنات میں جو مسلم امہ ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں برتر ہے. اگر برتر چیز کو ناپاکی کا ذرا سے بھی چھینٹا لگے تو وہ برتر نہیں رہتی. اسی طرح غلیظ چیز کو جس طرح کا بھی گند لگ جائے کوئی نقصان نہیں ہوتا. آپ اور ہم انسانیت کی دستار ہیں. آپ کے اوپر گوبر ذرا سا بھی گر گیا تو یہ دستار اتار کے پھینکنی پڑتی ہے. یہ اہم ذمہ داری ہم پر عائد ہے کہ ہم نے اپنی دستار کو کیسے سنبھالنا ہے. اپنی دستار کو اچھی طرح سنبھال کر رکھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم اپنے بھائی انسان اور آدمی کے ساتھ برتاؤ اور سلوک اچھا رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چگلی میٹنگیں بند کریں. انشاءاللہ ہم اپنی اس کوتاہی کو ختم کر کے دم لیں گے اور اس جانب توجہ دلاتے رہیں گے. اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اللہ حافظ.